کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر شے، مثلاً جن و بشر، حور و ملک، عرض و فرق، عرش و فرش، شمس و قمر، برگ و ثمر، لیل و نہار، اس بات کی طالب و متمنی ہے کہ اس پر خداوند قدوس راضی ہو جائے۔ عابد اس لیے عبادت و ریاضت کرتا ہے کہ اس سے خدا راضی ہو جائے۔ نمازی اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے۔ حاجی اس لیے حج کرتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے۔ سخی اس لیے سخاوت کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ مجاہد اس لیے جہاد کرتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے۔ مگر قربان جاؤ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقدس و شرف پر کہ جن پر راضی ہونے کا اعلان خود خالق دو جہاں رب ذات صدور مالک یوم النشور نے قرآن حکیم میں فرما دیا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ربانی ہے، والذین آمنوا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے، جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ صحابہ کرام اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نفوس قدسیہ ہے جن کے جنتی ہونے اور کامل مومن ہونے کا اعلان رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ یہی وہ باعظمت لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست معلم انسانیت، محسن کائنات، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ یہی وہ مقدس گروہ ہے جنہوں نے ہر قسم کے مصائب و آلام کو برداشت کر کے دین حق کی اشاعت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ یہی وہ غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے دلوں میں ایمان کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، اور ارشاد ربانی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا۔ یہی وہ جانثاران رسول ہیں جنہیں محبوب کبریا سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء کی رفاقت و ریاضت کا شرف حاصل ہے۔ یہی وہ پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور پر نور یوم نشور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جمال جہاں آرا کا جلوہ دیکھا۔ یہی وہ مجاہدین اسلام ہے جنہوں نے قوت اسلام سے راہ حق میں اپنی جان دے کر قربان کر دی۔ یہی وہ مجاہر بھی ہیں، انصار بھی، غازی بھی ہیں، شہید بھی۔ دنیا بھر میں اولیاء و اقطاب و ابدال، قلندر اور غوث صحابی رسول کے درجہ اور مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضور سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم سے کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ دے تو بھی میرے صحابہ کرام کے ایک مد یا نصف مد کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اللہ، شان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قربان جاؤ کہ ہم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دے تو بھی صحابہ رسول کے ایک مد جو یعنی سوا سیر اس سے نصف کو بھی نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر، محبت و احترام ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے، اس لیے ان پر خالق کون و مکان راضی ہیں اور سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہیں۔ تو اب اگر کوئی سیاہ لباس والا ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرے، ان کے دل بغض و عداوت رکھے، ان کی شان اقدس میں زبان درازی کرے، اس طرح اس بے دین کو اپنے دین کی کھیتی کو تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ مگر غلامان مصطفیٰ کی شان ہے، کوئی فرق نہیں، غلامان مصطفیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ حضور آقا نامدار مالک مختار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دینا، جس نے ان کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ کی اور تمام ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ حضور آقا نامدار مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے صحابہ کرام کو گالی مت دو، بے شک آخری زمانہ میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گی، اس کا جنازہ نہ پڑھنا، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، ان سے رشتہ نہ کرنا اور نہ ہی ان کی مجالس کرنا، اگر بیمار ہو جائے تو ان کی بیمار پرسی نہ کرنا۔ حضور رحمت للعالمین امام الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم ان کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ حضرات گرامی، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جو آپ کے صحابہ کرام کی شان اقدس میں زبان درازی اور دشنام ترازی کرتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کرام سے کے محب اور خادم ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تم میں سے بہترین ہے۔ ہم تمام اصحاب رسول کے ماننے والے ہیں، جناب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہے، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام شان والے ہیں، مگر ان میں چند نفوس قدسیہ ایسے بھی ہیں جن کو بارگاہ الہیہ اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ ان میں سے ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کانا بعدی نبی لکانا عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں موجود پایا، وہاں ایک محل کے گوشے میں ایک عورت وضو کر رہی تھی، میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ تو جنت کے لوگوں نے کہا یہ عمر کا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے ایک باغ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے باغ کا دروازہ کھلوایا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، میں نے اس کو جنت کی بشارت دی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس نے خوشخبری پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی اور شکر ادا کیا۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے دروازہ کھلوایا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ چنانچہ میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے باخبر کیا۔ پھر اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ ان کے بعد پھر ایک اور شخص آیا، دروازہ کھلوایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، میں نے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سے آگاہ کیا، اس پر انہوں نے خداوند قدوس کی حمد و ثنا کی اور کہا اللہ تعالیٰ میرا مددگار اور ناصر ہے۔ ان دونوں احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عالی مرتبہ صحابی ہے جن کے جنتی محل کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور جنہیں جنتی ہونے کی خوشخبری خود مخبر صادق نبی غیب داں نے دی ہے۔ حدیث مصطفیٰ
سے یہ اس واضح ارشاد کے بعد اب جو شخص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کا انکار کرے وہ شیطان نہیں تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے۔ حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس نے جب تم سے شیطان کسی راستے میں چلتے ہوئے ملتا ہے تو وہ تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کر لیتا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھاگنے والا شیطان ہے، تو جو لوگ آپ کے ذکر خیر سے جلتے ہیں، جہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے بھاگتے ہیں، وہ خود ہی اس حدیث پاک سے اندازہ کر لے کہ وہ کون ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہے جن کی شان میں آیت قرآن نازل ہوئی، جن کی عظمت و رفعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ اوصاف جمیل کے حامل اور سچے عاشق رسول، بلند پایا عابد و ظاہر، مجسمہ اخلاق و شرافت اور خلوص و ایثار اور اعلیٰ کردار کے پیکر تھے۔ دنیا کے ہر آشائش کے باوجود ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنی ساری زندگی فقر و فاقہ میں بسر کی۔ مورخ حیران ہے کہ 25 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا عظیم فرما روا، جس کی ہیبت و جلالت سے دنیا کے شہنشاہ کی نیندیں اڑ گئی اور دنیائے کفر لرزہ براندام ہو گئی، جس نے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن کے مختصر عرصہ خلافت میں دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ کفر سرنگو ہو گیا اور 400 پرچم اسلام لہرانے لگا، لیکن اس کی درویشی اور سادگی کا یہ عالم ہے کہ پھٹا پرانا لباس زیب تن ہے۔ خشیت الہی کا یہ عالم ہے کہ مدینے کے سارے لوگ سو رہے ہیں اور امیر المؤمنین ان کی نگہبانی کے لیے گلیوں میں رات بھر گشت فرما رہے ہیں۔ کون فاروق اعظم، فخر انسانیت، محسن اسلام، علم بردار عدل، عطائے رب علم یزل، نائب نبی، داماد علی، زینت منبر رسول، شہید محراب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون فاروق اعظم؟ ہر مسلمان طالب اسلام ہے، مگر فاروق اعظم طالب اسلام بھی ہے اور مطلوب اسلام بھی۔ ہر مسلمان حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہے، مگر فاروق اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بھی ہے اور مراد بھی ہے۔ نبی کائنات، فخر موجودات، ہادی کل فخر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وادی فاران سے پرچم اسلام بلند کیا، 360 خداؤں کے پجاریوں کو ایک خدا کی طرف دعوت دی۔ مالک ملک کے کلام پاک کی مقدس آیات لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مسے خاک کو جس نے کندن بنایا، خرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ آپ کی تبلیغ صحیح سے کفر کی سیاہی ڈھلنے لگی، نور نبوت کی شعاعوں سے تاریک دل جگمگانے لگے اور نور ایمان کی شمع روشن ہو گئی۔ مشرکین مکہ نے جب حق و صداقت کے پرچم کو سر بلندی کو دیکھا تو حق پرستوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، حتیٰ کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اپنی سخاوت قلبی کا اظہار شروع کر دیا۔ کوئی ظالم آپ کو پتھر مارتا ہے، کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، کوئی گندگی پھینکتا ہے، کوئی معاذ اللہ آپ کی شان اقدس میں نازیبا کلمات ادا کرتا ہے، کبھی بیت اللہ شریف میں آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچتا ہے، کبھی حالت سجدہ میں آپ کی پشت انبر پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا ہے، کبھی آپ کے غلاموں پر وحشانہ مظالم ڈھا کر اور عرصہ حیات تنگ کر کے آپ کو اذیتیں پہنچانے کا سامان کیا
کیا جاتا ہے۔ نگاہ نبوت نے دیکھا کہ گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے کسی جمع مرد کی ضرورت ہے، چنانچہ محبوب خدا امام الانبیاء علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو پھیلایا اور دعا فرمائی، اللہم اید الاسلام بعمری۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 558 کی ہے۔ یا الہی عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما۔ نبی نے دعا فرمائی، حضرت عمر فاروق آئے، ایمان لائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ لیا۔ آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دامن رحمت میں لے لیا۔ غلامان مصطفیٰ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور عرش والوں نے مبارکبادی۔ حدیث پاک ہے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے پر آسمان والوں کی طرف مبارکبادیاں قبول فرما لے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے سے پہلے جس طرح اہل اسلام کے لیے سخت تھے، اسی طرح اب آپ مشرکین کے لیے بھی اشداء علی الکفار ہو گئے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے سے پہلے لوگ نماز چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس مرد جری نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم سچے ہیں، ہمارا خدا سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، تو اب چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب عمر نے کلمہ پڑھ لیا تو نماز بھی برسر عام ہوگی۔ ثم صلیہ فی المساجد ظاہراً، مشکات شریف 557 کی حدیث پاک ہے۔ پھر مسجد میں برسر عام نماز پڑھی گئی۔ اسی روز آپ کو فاروق اعظم کا لقب دربار رسالت سے عطا کیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک رات خواب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ ایک عورت کھجوریں لے کر دربار رسالت مآب میں حاضر ہوئی۔ آپ نے انہیں قبول فرما کر ان میں سے ایک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دی اور باقی سارے نمازیوں میں تقسیم فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری زبان پر ابھی کھجور کی مٹھاس موجود تھی۔ نماز فجر کی نماز کا وقت تھا۔ میں فوراً مسجد میں پہنچا۔ امامت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور میں نے اس کے پیچھے نماز ادا کی۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، جیسے رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ پھر ایک عورت کھجور لے کر حاضر ہوئی۔ آپ نے ان میں سے ایک کھجور اٹھائی اور مجھے عنایت فرمائی اور باقی سارے نمازیوں میں تقسیم فرما دی۔ میں نے ایک اور کھجور لینے کی خواہش کی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو زادکا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم البارحۃ لزدکا، اگر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی زیادہ دے دیتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت و محبت کے صدقے یہ انعام الہی ملا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ملک میں جہاد کے لیے لشکر اسلام کو بھیجا اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر روانہ کیا۔ ادھر جنگ جاری تھی۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ آپ نے اچانک نظر اٹھائی اور 3 مرتبہ آواز سے بلند فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے بچو۔ سامعین خطبہ میں اس بے جوڑ سی بات پر حیران تھے کہ یا ساریۃ الجبل کے خطبے سے کیا تعلق ہے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب ہوئی
ایک قاصد خوشخبری لے کر مدینہ پاک پہنچا اور کہنے لگا ہم مغلوب ہی ہو رہے تھے کہ عین نماز جمعہ کے وقت ہمیں یہ آواز سنائی دی کہ کسی کہنے والے نے کہا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، پس ہمیں اس آواز کی برکت سے فتح نصیب ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرما رہے تھے، اور مقام نہاوند جو مدینہ المنورہ سے 3600 میل دور تھا، وہاں لڑنے والے مجاہدین اسلام کی کمان بھی فرما رہے تھے۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3600 میل دور لڑنے والے مجاہدین کو دیکھ کر ان کی مدد فرما سکتے ہیں، تو کیا سید عالم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ہر امتی کی فریاد نہیں سن سکتے اور ان کی مدد نہیں فرما سکتے؟ وہ گنبد خضرا سے بدرجہ اولا ملاحظہ و مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا تو ایک دن لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے والی مصر، دریائے نیل ہر سال ایک کنواری اور جوان لڑکی کا خون لے کر چلتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ خلیفہ وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجا۔ جب یہ رقع آپ کو موصول ہوا تو آپ نے فوراً ایک حکم نامہ دریائے نیل کی طرف لکھا، جس کا مضمون یہ تھا، اے دریا، اگر تو خود بخود چلتا ہے تو مت چل، اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد اور قہار سے استدعا کرتا ہوں کہ تجھے جاری کر دے۔ گورنر مصر نے یہ رقعہ دریائے نیل میں ڈال دیا، فوراً پانی جاری ہو گیا اور معمول سے 16 گز اونچا پانی چڑھ گیا جو آج تک جاری ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحر و بر کی حکمرانی ملی، مگر عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا کہ مجسمہ حق و صداقت، علم بردار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جو سنت رسول کا مظہر، عدل و انصاف کے پیکر، جنہیں نگاہ مصطفی نے منتخب فرما کر بارگاہ اعزدی میں دست دعا دراز کیے، جن کی شمشیر فاروقی سے اسلام کو سربلندی نصیب ہوئی، جن کی کوششوں سے دنیا کے ظلمت قدوں میں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ مگر قربان جاؤ، جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو آپ فاتحانہ شان سے وہاں داخل ہوتے ہیں، معززین شہر آپ کے استقبال کے لیے آتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ 25 لاکھ مربع میل کا فروا روا خود تو پیدل چلا آ رہا ہے اور غلام سواری پر ہے، اس لیے کہ اب غلام کی باری تھی۔ لوگ آپ کی اس انصاف پسندی پر اش کر اٹھے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، یہ تعلیم ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے۔ یہ اس نظارے نے ان لوگوں کے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ کئی غیر مسلم لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ آج دنیا میں کون ایسا حکمراں ہے جس کے عدل و انصاف میں یہ اوصاف پائے جائیں، اور ایسا فرما روا اور کون ہے جس کے رقعہ سے دریا جاری ہو جائے اور جس کی شان میں آیت قرآن نازل ہو۔ امیر المؤمنین نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو حکم دوں وہ کرو گے۔ یہ سنتے ہی حاضرین مجلس میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے عمر، ہم تیرا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہمیں تیرے عدل و انصاف میں فطور نظر آ رہا ہے۔ مال غنیمت کی جو چادر صحن مسجد نبوی میں تقسیم ہوئی تھی، ان میں سے ہر ایک کے حصے میں ایک چادر آئی تھی۔ ان چادروں کا طول و عروض ناکافی تھا۔ آپ اس وقت جو لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں غالباً ان چادروں سے تیار ہوا ہے، اس ایک چادر سے یہ لباس تیار ہونا ناممکن ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے حصے سے زیادہ مزید ایک چادر لے لی ہے۔ وہ شخص نشۂ عدل و
مساوات میں سرشار تھا اور آپے سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے صاحبزادے سے مخاطب ہوئے کہ تم میرے جانب سے اس مخفی حقیقت کا جواب دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر حاضرین سے مخاطب ہوئے اور اس میں میرے والد کا کوئی قصور نہیں۔ یہ درست ہے کہ اس مال غنیمت کی چادر سے کرتا تیار نہیں ہو سکتا تھا، مگر میں نے اپنے حصے کی چادر بھی انہیں دے دی ہے۔ الریاض الندر کی جلد دوم صفحہ نمبر 74 میں یہ موجود ہے، واقعہ موجود ہے۔ کہاں ہے ایسا امیر وقت جو رات کو رعایا کا پہرا دے، فاقہ مستوں کو تلاش کرے اور اپنے کندھوں پر مال خوراک کی بوری اٹھا کر مسکینوں، غریبوں اور یتیموں کو گھروں تک پہنچائے؟ کہاں ہے ایسا تاجدار جس کی بیوی ایک مسافر بدو کی بیوی کی دائی بن کر جائے؟ ہاں، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ رات کی تاریکی چھا چکی تھی، امیر و غریب، پیر و صغیر سب سو رہے تھے۔ ہر طرف ہو کی عالم تاری تھا، مگر مسند خلافت پر بیٹھنے والا امیر المومنین مخلوق خدا کی حفاظت و نگہبانی کے لیے کوئے حبیب کی گلیوں میں گشت کر رہا ہے۔ چلتے چلتے مدینے سے دور نکل گئے۔ آپ کا خادم اسلم ساتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اسلم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسافر سوار ہے جو رات کو یہاں سردی کی وجہ سے ٹھہر گئے ہیں۔ آؤ ہم وہاں جائیں۔ چنانچہ ہم تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ دیکھا کہ ایک جھوپڑی میں ایک عورت اور اس کے ساتھ بچے ہیں اور ایک ہنڈیا چولہے پر رکھی ہوئی ہے اور بچے بلک رہے ہیں۔ امیر المومنین نے روشنی والوں سے سلام کے بعد کہا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ عورت بولی، اگر شرافت کے ساتھ آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ آپ نے قریب آ کر پوچھا، تمہارا کیا حال ہے اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی، رات اور سردی نے ہمیں روک لیا اور بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ہنڈیا میں کیا پکا رہا ہے؟ کہنے لگی صرف پانی ہے جس کے ذریعے سے انہیں خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ وہ سو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، عمر کو بتائے بغیر اسے تمہاری حالت کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ وہ بولی، وہ ہم پر حکومت تو کرتا ہے اور ہمارے حال سے غافل ہے۔ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ خادم سے کہا، آؤ چلو۔ وہاں سے سیدھے بیت المال پہنچے۔ آٹے کے گودام میں سے ایک بوری نکالی، پھر خادم سے فرمایا، تم اس کو میرے پشت پر رکھ دو۔ خادم نے عرض کیا، مجھے دو، اسے میں اٹھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اسے میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ خادم نے جب بار بار اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ امیر المومنین نے بوری اپنی پشت پر اٹھائی اور نہایت تیز رفتاری سے اس کے گھر تک پہنچے۔ پوری بوری کو اتارا، اس میں سے کچھ آٹا نکالا اور خود کھانا پکایا، اس عورت کو دیا اور اس کے بچوں کو خود کھانا کھلایا۔ عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے عمر کی جگہ خلیفہ بنا دے۔ تو آپ نے فرمایا، جب تو دربار خلافت میں آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے وہاں موجود پائے گی۔ امیر المومنین عشاء کی نماز کے بعد اکیلے ہی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے خیمے کے باہر ایک نوجوان پریشان و حیران اور کرب و غم، حسرت و یاس میں ڈوبا ہوا کھڑا ہے۔ خلیفۃ المسلمین نے پوچھا، تم کون ہو اور یوں پریشان کیوں کھڑے ہو؟ اس نے جواب دیا، مسافر اور بے وطن ہوں اور پریشان اس لیے ہوں کہ میری بیوی کو درد ذہ کی تکلیف ہو رہی ہے۔ ولادت کا وقت قریب ہے اور کسی دائی کا انتظام نہیں۔ اس کی تکلیف کو سنا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فکر مت کرو، ابھی انتظام ہو جائے گا۔ فوراً گھر پہنچے، اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا، اے میری جوزہ، یہ درست ہے کہ تو امیر المومنین
मोमिनीन की बीवी है, मगर उठो एक मुसाफिर बेवतन की बीवी की दाई बनकर उसकी झोपड़ी में पहुंच जाओ, ताकि आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन जाए, कि उन्हें पता चल जाए कि हुक्मरानों और शहंशाहों की बीवियां आला तरीन बंगलों और कोठियों की जीनत नहीं है, बल्कि नादारों, मिस्किनों और बेवाओं की खिदमत करना भी उसके फराइज में दाखिल है। अगर ज़रूरत पड़े तो किसी मुसाफिर बेवतन की बीवी की दाई बनने के आर ना समझे। सआदतमंद बीवी उठी और शौहर के साथ मुसाफिर नौजवान के बीवी के पास पहुंची और विलादत हुई तो अंदर से आवाज आई, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने उन्हें बच्चा लड़का अता फरमाया है। अमीरुल मोमिनीन का नाम सुनकर नौजवान कांप गया, कदम पकड़कर अर्ज करने लगा, हुजूर माफ फरमा दीजिए। आपने फरमाया तुम माफ करो कि तुम्हें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। यह है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान, ये है उनका मकाम, ये है उनकी अज़मत, ये है उनकी अज़मत व रिफ़त व बुलंदी। जो जैसा वक्त पड़ा हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी परेशान हाल है तो परेशानियों में भी साथ आए।